16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جو ہمیشہ ہماری شرمندگی کا باعث رہے گا۔ 16 دسمبر 1971 کو ہم 2 لخت ہوئے، ہمارا ایک بڑا حصہ جو مشرقی پاکستان تھا وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ وہ کیا عوامل تھے جن کی وجہ سے ہمارا ملک 2 لخت ہوا؟ ہم نے اس سے کوئی سبق سیکھا یا نہیں سیکھا؟ یہ سارا کچھ اچانک ہوا یا پہلے سے طے شدہ تھا جس کے لیے پہلے سے تیاری ہو رہی تھی؟ ہمارے اس وقت جو صاحب اقتدار تھے، جو ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے، ان کو اس چیز کا ادراک نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ان سب باتوں کے جوابات ہم پوچھتے ہیں امتیاز رانجھا صاحب سے جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ رانجھا صاحب، ہماری شرمندگی کا دن ہے آج کا دن، آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجوہات تھیں؟ بڑی وجوہات، ویسے تو بہت اس پہ ڈسکس ہو چکی، کیوں یہ سارا کچھ ہو گیا ہمارے ساتھ؟ اس میں بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ جو سیاہ دن ہے ہماری تاریخ کا پاکستان کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک احساس نہیں ہے کہ ہماری تاریخ میں یہ جو دن جس طرح آگے واقعہ ہوا اور جتنا بڑا سانحہ یہ ہوا، اس کا احساس آپ کو اوورآل جو ذمہ دار لوگ ہیں ان میں وہ اس کا درد یا اس کا دکھ یا اس کا احساس وہ آپ کو بہت اس کا فقدان ہے، نہیں ملتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا وہ مشہور محاورہ ہے کہ جب قومیں تاریخ کو بھلا دیتی ہیں تو قوم تاریخ ان کو معاف نہیں کرتی، اور دوسرا تاریخ بھولنے نہیں دیتی، وہ خود یاد کراتی ہے کہ نہیں مجھے یاد رکھے، اسٹرائک کرتی رہتی ہے، وہ کرتی رہتی ہے۔ تو اس وقت جو ہمارے حالات ہیں اگر ہم اس سے کچھ سبق ہی سیکھ لیتے تو میرا خیال ہے یہ حالات جو ہیں آج جن کو ہم فیس کر رہے ہیں ان سے بچا جا سکتا تھا۔ جی رانجھا صاحب، اچانک ہو گیا یا پہلے سے کوئی کسی جگہ پہ پلاننگ تھی کہ بین الاقوامی سازش تھی، اپنی ہماری حماقتیں تھیں؟ کیا دیکھتے ہیں کیوں ہوا؟ اچانک ہوا؟ کوئی واقعات ایسے نہیں، اچانک تو بالکل نہیں ہوا۔ بیسیکلی تو جو مشرقی پاکستان میں احساس محرومی درست کہا، اور اس کی جو بنیادی وجہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو عام آدمی کو کم تر سمجھنا اور ان کے حقوق ان کے جو حقوق ہیں ان کو نظر انداز کرنا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی۔ آپ تھوڑا عرصہ لوگوں سے زبردستی ان کے اوپر فیصلے مسلط کر سکتے ہیں، لیکن لمبا عرصہ یہ دنیا میں آج تک ہوا نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ذہنی طور پہ آپ یا ان پہ فیصلے مسلط کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی یہی کوشش ہوئی، حالانکہ اس وقت ایک دور میں آج بھی جو بات ہوتی ہے کہ پاکستان بڑی ترقی کر رہا تھا کہ اکانومی ہماری معیشت جو ہے اس کی مثالیں دی جا رہی تھی دنیا میں، لیکن وہ ترقی صرف ویسٹ پاکستان میں تھی۔ ایسٹ پاکستان میں احساس محرومی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا، جس کی طرف اس وقت کے جو اہل اقتدار ہیں انہوں نے توجہ نہیں دی، اور اس کے یہ سانحہ ہو گیا۔ لیکن اس سے بھی بڑا سانحہ یہ ہے کہ اس کا ہمیں جتنا دکھ اور تکلیف کہ ہمارا 60% پاپولیشن والا حصہ ہم سے جدا ہو گیا، اور یہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اب بھی سارے نیو ایئر کی تیاریاں ہو رہی ہیں، خرگوش میں کوئی احساس نہیں ہے۔ صحیح کہا آپ نے، کہا کہ ان لوگوں میں ایک احساس محرومی ہے، بنگالیوں میں ان کو احساس ہو گیا کہ ہم اس پاکستان کے ساتھ، مغربی پاکستان کے ساتھ رہتے ہوئے ترقی نہیں کر سکتے۔ ایک بڑی وجہ جو بنی تھی جس میں بنگالیوں کو ان کا حصہ جابس میں، ریسورسز میں نہیں ملتا، تو زبان کا بنگالیوں کا مطالبہ تھا کہ بنگالی کو بھی قومی زبان مانا جائے، ہم نے نہیں مانا۔ آپ کے خیال میں زیادہ اہم رول ان کی قومی زبان بنگالی کو تسلیم کرنے کا نہ تھا، یا ان کو ترقی کے کاموں میں حصہ نہ ملنا تھا، برابر ترقی کے مواقع نہ ملنا تھا؟ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اس کا سبب تھی احساس محرومی کا۔ وہ قومی زبان کا ایشو تو یہ ہے کہ آج بھی ہماری سرکاری زبان انگریزی ہے، نہ یہ انگریزی ہمارے سندھ میں بولی جاتی ہے، قومی زبان ہماری اردو ہے، سرکاری زبان ہماری انگریزی ہے سارے دفتروں میں، اور ہمارے چاروں صوبوں میں میرا خیال ہے آپ اکثر جو یہ لیٹر بازی ہوتی ہے اس میں آپ کا آدھے سے زیادہ ٹائم میں انرجی ضائع اس بات پہ ہو جاتی ہے کہ اسپیلنگ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ میں نے جو لکھا تھا اس کا تو ڈکشنری میں یہ مطلب ہے۔ تو ہماری تو کافی ساری جو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے لیکن نہیں، وہ نہیں ہونے دیتے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، ان کی ججمنٹ نہیں آتی، ہاں وہ نہیں ہوتا، بالکل ہونے نہیں دیتے۔ اور اب آئندہ کے لیے ہم نے کچھ ایسے آپ کی لگتا ہے اقدامات کیے ہیں؟ کوئی ایسا واقعہ ہمارے ساتھ رونما نہ ہو، کوئی قوم کو ذہنی طور پہ تیار کیا کہ ون یونٹ بننے، کہا جاتا ہے کہ ہم منتشر لوگ ہیں، قوم نہیں بن سکے، پاکستانی ہم نے ہوم ورک کیا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، جو سیلف اسیسمنٹ ہے نا یہ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اگر مجھے پتا ہے نا کہ میری جیب میں 1000 روپے ہے تو میں اس 1000 روپے کے حساب سے
اخراجات کروں گا، میرے وسائل جو ہیں وہ 100 روپے کے ہیں اور میرے اخراجات جو ہیں وہ 1000 روپے کے ہیں، تو وہ چل نہیں سکتا۔ چلتی نہیں زندگی۔ تو اگر یہ نہیں کریں گے تو تاریخ پھر آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، اور کوئی خدا نہ خاصہ جو اس وقت حالات ہیں، آپ ہمارے سیکیورٹی کے حالات دیکھ لیں، کیا ہر روز کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ ہو رہا ہے۔ تو یہ اس کے اوپر بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے ہماری قیادت کو، اور ہمارے جو ہماری لیڈرشپ جو لیڈرشپ ہے، جو ارباب اختیار ہیں، ان کو کہ یہ ورنہ احساس محرومی جو ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ تو اگر بندے میں اینگزائٹی کا اگر کسی کو، تو آج دنیا میں سب سے بڑی بیماری ہے، ایسے لوگ سب سے زیادہ ڈیتھ ہو رہی ہے۔ اچھا، آپ کے خیال میں اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو ایسٹ پاکستان کا سانحہ تھا، اس کی پراپر انکوائری کی جائے، اس کی وجوہات پبلک کی جائے، سزا نہ دیں، بڑے مردے نہیں، اس کی جو آئندہ سے ہم سبق تو سیکھیں، اس سے اگلی نسل کو پتہ تو چلے کہ ہم نے یہ غلطی نہیں، اس کی انکوائری تو لفظ، اور ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے ان کی جو وجوہات ہیں، اسٹڈی ہونی ہاں، چاہیے، اس کے اوپر ریسرچ ہونی چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا تھی، کیوں وہ ہم سے الگ ہوئے، جو ہمارے مسلمان بھائی تھے، جو ہمارے ساتھ انہوں نے آزادی کی تحریک میں پورا وہ حصہ لیا، ہم سے آگے تھے، وہ کیوں جو ہے اتنی انتہا پہ پہنچ گیا کہ ان کو ہم سے الگ ہونا پڑا۔ یہ جو وجوہات ہیں ان کے اوپر تحقیق بھی ہونی چاہیے، اور ان کو پبلش بچے ہمارے کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اگر جیسے محاورہ ہے کہ جس بندے نے دنیا میں سب سے پہلے زہر کھایا تھا اور مر گیا، تو اس نے بھی احسان کیا تھا کہ لوگوں کو پتا چلا کہ بھئی زہر کھانے سے انسان مر جاتا ہے۔ تو اب اس کے بعد بھی اگر کوئی دوبارہ زہر کا تجربہ کر کے کہ اس سے بندہ مرتا ہے یا نہیں، تو وہ اس کی مرضی ہے کہ میں ذرا ٹیسٹ کروں کہ اس سے بندہ کیا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کی جو ایک بہت بڑا سانحہ ہے، وہ اس کی تحقیق یہ ہونی چاہیے کہ کون سی وجوہات تھی جن کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچے، تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ جی، اس کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ کرانجی صاحب کا خیال ہے، جس میں بھی متفق ہوں، کہ ہمیں اس کو انکوائری نہ کہیں، ایک پراپر اسٹڈی ہونی چاہیے کہ واقعہ کیوں ہوا، اور آئندہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے کہ ہمیں قوم کو ذہنی طور پہ، خاص طور پہ نوجوان قوم کو تیار کرنا چاہیے کہ آئندہ ہم پاکستانی بنے، پاکستانی سوچیں، پاکستانی بن کے زندگی